قبر کی پہلی رات۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قبر کا عذاب کتنا خطرناک ہوگا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہماری روح نکلتی ہے تب قبر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ جب قبر کی پہلی رات آتی ہے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی قبر میں کیا انجام ہوگا؟ کیا آپ تیار ہیں اس خوفناک سفر کے لیے؟ جب آپ کی روح قبر میں واپس آئے گی تو آپ کو دو فرشتے ملیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں بتا دوں کہ مردے کو دفنانے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا تو تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے۔ جب بندہ وفات پا جاتا ہے اور اس کی روح نکل جاتی ہے اور اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ آخرت کے فرسٹ سٹیج میں ہوتا ہے، کیونکہ قبر آخرت کے سٹیجز میں سے فرسٹ سٹیج ہے۔ ہانی جو عثمان ابن عفان کے غلام تھے کہتے ہیں جب عثمان ابن عفان قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو رو دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی گیلی ہو جاتی۔ ان سے کہا گیا، آپ جنت اور جہنم کو یاد کرتے ہیں اور نہیں روتے مگر قبر کو دیکھ کر کیوں؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کے فرسٹ سٹیجز میں سے ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا اس کے آنے والے سٹیجز آسان ہوں گے، اور اگر اس میں کامیاب نہ ہو پایا تو پھر آنے والے سٹیجز اس کے لیے مشکل ثابت ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ خطرناک کوئی اور چیز نہیں دیکھی۔ حضرت البراء ابن عازب سے روایت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری شخص کے جنازے کے ساتھ نکلے۔ جب ہم قبر پر پہنچے تو قبر ابھی تک کھودی نہیں گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی ان کے ارد گرد اس طرح بیٹھ گئے جیسے پرندے ہمارے سروں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ زمین کو کھود رہے تھے۔ پھر انہوں نے سر اٹھایا اور فرمایا، اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ انہوں نے یہ بات 2 یا 3 مرتبہ فرمائی۔ جابر کی روایت میں یہ بھی ہے، جب لوگ واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتے ہیں اور اسی وقت اس سے سوال کیا جاتا ہے، اے فلاں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور تیرا نبی کون ہے؟ حناد کی روایت میں ہے، 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے۔ وہ اس سے پوچھیں گے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے گا، میرا دین اسلام ہے۔ وہ اس سے پوچھیں گے، اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ جواب دے گا، وہ اللہ کے رسول ہے۔ وہ پوچھیں گے، تجھے یہ کیسے پتا چلا؟ وہ کہے گا، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اسے سچ مانا۔ متفق روایت میں ہے، پھر آسمان سے ایک ندا لگانے والا پکارے گا، میرا بندہ سچ بولا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، اسے جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ پھر اس کے پاس جنت کی ہوا اور خوشبو آئے گی اور اس کے لیے ایک اتنی جگہ فراہم کی جائے گی جتنا اس کی نظر دیکھ سکتی ہے۔ پھر انہوں نے کافر کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا، اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا، ہائے ہائے مجھے نہیں پتا۔ وہ اس سے پوچھیں گے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا، ہائے ہائے مجھے نہیں پتا۔ وہ اس سے پوچھیں گے، تم میں جو شخص بھیجا گیا تھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گے، ہائے مجھے نہیں پتا۔ پھر آسمان سے ایک ندا لگائی جاتی ہے، اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھاؤ، اسے جہنم کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو۔ پھر اس کے پاس جہنم کی گرمی اور زہریلی ہوا آئے گی اور اس کی قبر اس قدر تنگ ہو جائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ جابر کی روایت میں یہ بھی ہے، پھر ایک اندھا اور بہرا شخص اس کے پاس بھیجا جائے گا جو ایک اتنا بڑا ہتھوڑا لے کر ہوگا کہ اگر اس سے کسی پہاڑ پر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وہ اسے ایک زور کی مار مارے گا جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز سنے گی سوائے انسان اور جنات کی، اور وہ مٹی میں مل جائے گا۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ ہم ابھی زندہ ہیں اور ہم اپنی آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں، لیکن جب ہماری سانس بند ہو جائے گی پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں اتنے مصروف نہ ہو جائیں کہ آخرت کو ہی بھول جائیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔